الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حامیم اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو اس حامیم سے جو ہے وہی خود زیادہ جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو خوب احکام کو واضح کر کے بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مرتبہ اتارا ایسی رات میں جو بابرکت ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی کتاب کے ذریعے نافرمانوں کو، ایمان نہ لانے والوں کو، آخرت کی فکر نہ کرنے والوں کو ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے یہ تقسیم کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ تقسیم کیا جائے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی ہر فیصلہ بھیجنے والے ہیں۔ اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ رحمت من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھائی ہے اور اس کتاب کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ احکام کو خوب واضح کر کے بیان کرنے والی ہے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ انا انزلناہ، انزل ینزل انزالا کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ اتارنا، نزل ینزل تنزیلا کا معنی ہوتا ہے بار بار اتارنا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں ایک مرتبہ اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایک مرتبہ قرآن اتارا گیا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن، وہاں نزلنا بھی آیا ہوا ہے۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر میں آیا ایک مرتبہ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہاں آیا کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ بہت سارے مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک شے ہے، گویا کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سارا قرآن مجید اتار دیا لیلۃ القدر میں، پھر بموقع حکمت وقتاً فوقتاً وہ موقع بموقع قرآن مجید اللہ تعالیٰ پھر آگے 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا رہا۔ جو ایک مرتبہ اتارا تو انزلنا، انزال ہو گیا، تو 23 سال اتارتے رہے تھوڑا تھوڑا، یہ تنزیل ہو گئی۔ تو ایک ہی رات مراد ہے، لیلہ مبارکہ جو ہے یہاں سورۃ دخان میں یہ، اور لیلۃ القدر ایک شے ہے۔ لیکن بعض حضرات مفسرین، ان کی تعداد بھی اچھی بھلی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد تو وہ ہے جو رمضان شریف میں رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر سے نام یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن لیلہ مبارکہ سے مراد یہ شب برات والی رات ہے، جو 15 نصف شعبان والی رات ہوتی ہے۔ اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، یہ بطور دعا ہے کہ اللہ کرے یہ رات ایسی ہو جس میں جہنم سے خلاصی ہو سارے مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال یہ رات مراد ہے۔ پھر کیا مطلب ہوگا وہاں ایک مرتبہ وہاں فرمایا قرآن کو اتارا؟ یہ ہوگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا ایک مرتبہ، اور لیلۃ القدر میں ایک مرتبہ اتارا، اور پھر 23 سال تک اترتا رہا۔ اور علیحدہ علیحدہ معنی لیا جائے تو ان مفسرین کی رائے زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ 2 آیتیں ہیں اور دونوں کا علیحدہ علیحدہ مطلب ہو، تو اس میں زیادہ بہتر ہے کہ
बमुकाबला इसके कि दोनों से एक ही मतलब मुराद हो, लिहाजा इससे लैलतुल शब बरात वाली रात इससे मुराद ली जा सकती है। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हम वो जो कुरान मजीद उतारा है हमने, उसके अंदर हमने डराने वाली बातें बयान की हैं, डराते हैं उसके ज़रिए नाफरमानों को, आखिरत से गाफिल लोगों को डराते हैं। फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसके अंदर हर हिकमत वाला फैसला तकसीम किया जाता है। बड़े फरिश्तों को जो माला आला है, पहले आसमान पर, आसमान दुनिया पर माला आला का दफ्तर है, उन बड़े फरिश्तों को एक साल जो है हर किसी की किस्मत के फैसले एक साल के दे दिए जाते हैं, वरना तो सब के फैसले पहले से लिखे हुए हैं। बाबुल ईमान बिल क़द्र मिशकात शरीफ में है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कायनात के बनाने से 50,000 साल पहले हर किसी की मुकद्दर को लिख दिया। लेकिन यहाँ तफसीली तौर पर फरिश्तों के सरदारों को, माला आला के बड़े फरिश्तों को, हर महकमे के बड़े फरिश्तों को तफसीली तौर पर बंदों के अहकाम हवाले कर दिए जाते हैं या इजमालन हवाले कर दिए जाते हैं। फिर हर एक की तफसील लैलतुल क़द्र में होती है। बहरहाल इस रात की अहकाम फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर किसी के तफसीली फैसले, किन के यहाँ बच्ची पैदा होनी है साल के अंदर, किन के यहाँ बच्चा पैदा होना है, बाकी रहना है, फौत हो जाना है, कौन कौन इस साल में चला जाएगा अंदर शब बरात आने से पहले, कौन जनती है, कौन जानवी है, जनती जानवी के फैसले सुनाए जाते हैं। तो इस वजह से इसकी तफसील जो है फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। और अल्लाह फरमाता है ये सब फैसले हमारे फैसले से होते हैं, ऐसे नहीं, हमारी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। और ऐसा करना हमारे रहमत है कि हम फरिश्तों तक ये बात पहुंचा देते हैं कि क्या होने वाला है। और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला भी है, खूब जानने वाला भी है। अल्लाह सब कुछ, हर किसी की हालत को जान रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात की कदर की तौफीक अता फरमाए, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।